हालेलुया। खुदावंद ही है जो कलाम में लिखा है कि वो हमारे होंठों पर नगमे देता है उसकी तारीफ के लिए और वो दिल देता है गाने के लिए। हालेलुया। आज हमारा ईमान है खुदावंद हमें अपने कलाम में से बरकत देगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालें गलतियों का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। गलतियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत। मेरे पीछे पढ़ें। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। अब उसके ऊपर भी हम एक और आयत पढ़ लेते हैं, 19वीं और 19 से ऑनवर्ड्स। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हराम कारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि रूह के फल जो हैं वो इससे उल्ट हैं, यानी मोहब्बत और खुशी और इत्मीनान और तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। हालेलुया। रूह के फल से मुराद होली स्पिरिट का जो है वो हमारे अंदर आना और उसके फल जाहिर होना, क्योंकि जो कोई हमारे अंदर रहता है उसका किरदार ऑटोमेटिकली जाहिर होता है। तो हमारे किरदार से ये पता चलता है कि होली स्पिरिट का कौन सा एंगल, कौन सा पार्ट, उसकी कौन सी स्पिरिट हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। ये जान रखें कि होली स्पिरिट जो है वो खुदा का रूह है, लेकिन उस स्पिरिट के अंदर जो है वो उसकी बहुत सी तासीरें हैं जिनको हम रूह भी कहते हैं, बहुत सी रूहें हैं। इस बात को समझ रहे हैं? होली स्पिरिट खुदा का रूह है, लेकिन उस रूह के अंदर बहुत सारी रूहें हैं, बहुत सारी तासीरें हैं। एक रूह के अंदर मुख्तलिफ रूहें हैं। तो होली स्पिरिट जब हमारे अंदर आता है तो बहुत सारी और रूहें जो हैं वो हमारे लिए एक्टिवेट होती हैं, लेकिन हमारे लिए होता है कि हम किस को हासिल करते हैं, किस को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे शैतान जो है वो जिस्मानी है, खुदा के उल्ट चीज़ें करता है, लेकिन गुस्से की अलहदा स्पिरिट है, तो फिरके की अलहदा स्पिरिट है, झगड़े की अलहदा स्पिरिट है, नशे की अलहदा स्पिरिट है, हर एक की अलहदा बुरी रूह है। इसी तरह खुदा की रूह के अंदर जो है वो मुख्तलिफ रूहें हैं, जो रूह के फल जो हैं डिफरेंट, वो एक्चुअली रूहें हैं। आप समझ रहे हैं? रूह के फल जो हैं, जिसे हम फल कहते हैं, वो एक्चुअली रूहें हैं, खुदा की रूहें हैं। जैसे अगर गुस्से की रूह है तो मोहब्बत की भी रूह है, तहम्मुल की रूह है तो बुग़्ज़ की भी रूह है। तो ये रूहें जो हैं वो आपस में अलायंस करके काम करती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये आपस में मिल के आती हैं, एक जो है दूसरे के लिए जगह बनाती है। बुग़्ज़, बिद्दत, गुस्सा, ये सारी मिल के एक दूसरे के लिए जगह बनाती हैं कि चल तू भी आ जा। इस इंसान में बुग़्ज़ है तो ऐसा गुस्सा जो है वो भी आ जाए साथ में, और बिद्दत भी आ जाए, नई तालीम जो है वो गंदी तालीम जो है वो खुदा के उल्ट जो है वो बात नहीं, और झगड़ा भी आ जाएगा।
جب بغض ہوگا. تو یہ ساری اسپرٹس جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اسپرٹس کام کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح آج ہولی اسپرٹ جو ہمیں سکھانے جا رہا ہے وہ روح کا پھل ہے اور اس میں جو ہے وہ خداوند ہمیں بڑھانے جا رہا ہے آگے کے خدا کے روح کے پھل کیسے کام کرتے ہیں اور خاص طور پر ایک پھل جو ہے اس کے بارے میں ہولی اسپرٹ ہمیں سکھائے گا. ہم سب ریڈی ہیں؟ ہلیلویا. تو خدا کی مختلف روحیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہونے کی وجہ سے جب بادشاہ جہاں جہاں جاتا ہے اس کا پروٹوکول بھی ساتھ ساتھ میں جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ جائے اور اس کا پروٹوکول یا اس کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ موو نہ کریں. اس کے فرشتے اس کے ساتھ موو کرتے ہیں. اچھی روحیں اس کے ساتھ موو کرتی ہیں. ہلیلویا. اس لیے جہاں پر خداوند ہوتا ہے, جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ اینجلز کو اٹیچ کر لیتے ہیں. یاد رکھیں, ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو ہم اینجلز کو, خدا کی روحوں کو, خدمت گزار روحوں کو اور اچھی روحوں کو جو ہولی اسپرٹ کے اندر ہے ان کو ہم کیچ کر لیتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں. ہلیلویا. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور وہ ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہم ان اینجلز کو اپنی سراؤنڈنگ میں بڑھاتے جاتے ہیں, بڑھاتے جاتے ہیں, بڑھاتے جاتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ خدا کا خادم ہے, اسے غصہ نہیں آتا کیونکہ تحمل جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. محبت اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. حلیمی اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے تو غرور نہیں آتا. تو یہ ایکچولی خداوند کی اینجلز ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں, جو اس کے ساتھ سکونت کرتے ہیں. اور جیسا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے فرشتے جو ہیں وہ خیمے لگا لیتے ہیں. خیموں سے مراد ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سکونت کرتے ہیں اور وہ آپ سے دور نہیں جانے کے. ایسا نہیں کہ وہ آئیں اور پھر چلے گئے ہیں. نہیں, وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. وہ خیمے لگا لیتے ہیں کہ ہر وقت میں جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کریں. ہلیلویا. اس وجہ سے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان اینجلز کو اپنے ساتھ میں رکھیں اور ان کی گائیڈنس میں چلیں اور اپنے ایک ایک خیال کو ہم بھانپیں کہ یہ میرا خیال کیسا ہے اور کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا صرف ایسے نہیں بول رہا ہوتا کہ یہ کرو وہ کرو. ہم زیادہ تر سوچتے ہیں خدا کا بولنا یہی ہے کہ یہ والا کام کرو, یہ والا کام کرو, یا میں تمہیں ایسے برکت دے رہا ہوں, میں تمہیں ایسے برکت دے رہا ہوں. ہم زیادہ تر یہی سوچتے ہیں کہ ایسے ہی خدا بولتا ہے. لیکن خدا ہر وقت میں ہمارے خیالوں میں ہمیں ریئلائزیشن دے رہا ہوتا ہے. اور خدا ایسے بھی بول سکتا ہے کہ آپ کو تھاٹ آ رہا ہے, کوئی بھی تھاٹ آ رہا ہے, کوئی بھی خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کدھر سے آ رہا ہے, یہ تو میں نہیں ہوں. خدا ایسے بھی آپ سے بول رہا ہے. یا آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا میری لڑائی ہو جائے تو میں کیا کروں گا. خدا آپ سے بول رہا ہے. خدا آپ کو آپ کا ریئیکشن دکھا رہا ہے کہ یہ تیرا ریئیکشن ہوگا اور تجھے کیا ریئیکشن تیرا ہونا چاہیے. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ خدا میں بتا رہا ہے کہ یہ تیری حالت ہے, اگر تجھے یہ شخص یہ کہے تو تیرا ریئیکشن یہ ہوگا. تو پرکھ کہ یہ کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کیا تیرے اندر وہ اسپرٹ کام کر رہی ہے, اس اسپرٹ کو تو نے لے لیا ہے جو تجھے ضرورت ہے, یا جسم کے کام جو ہیں وہ تیرے اندر ظاہر ہوتے ہیں. ہلیلویا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ہر ایک سچویشن میں خدا ہم سے بول رہا ہوتا ہے. صرف خدا کو یہ نہ سمجھے کہ وہ آئے گا اور وہ بلیسنگ دے گا کہ میں آج تجھے برکت دیتا ہوں, آج سے تیرے سارے کام. نہیں, جب آپ خدا کے ساتھ رہتے ہیں تو خدا جو ہے وہ صرف ہم خدا کو صرف جو ہے نا وہ برکت والی مشین نہیں سمجھتے. برکتیں ساری اس کی طرف سے ہیں, لیکن خدا اپنے لوگوں کو پھلدار دیکھنا چاہتا ہے.
हालेलुया। खुदावंद के फल उसकी रियल ब्लेसिंग होती हैं। खुदावंद के फल उसकी रियल ब्लेसिंग्स होती है जो कायम रहते हैं, जो ढाए नहीं जा सकते। वो फरिश्ते जो आपके साथ साथ रहते हैं और वो आपसे दूर नहीं जाने के किसी भी सिचुएशन में, और वो फरिश्ते जो हैं वो आपके लिए लड़ते हैं। हाँ, हालेलुया। जब आप माफ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए लड़ते हैं, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जब आप माफ करते हो तो आप दूसरे के सर पर अंगारे भेज देते हो। तो वो अंगारे जो हैं वो एंजल्स हैं। हालेलुया। वो एंजल्स हैं जो हमारे वास्ते लड़ते हैं, हमारा इंसाफ करते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो खुद जाके इंसाफ नहीं करता। खुदा ने खुद डंडा पकड़ा हो तो वो मार रहा होता है, ऐसे नहीं है, बल्कि उसके सिपाही जो हैं वो एंजल्स जो हैं वो काम करते हैं। आमीन। वो लॉ को ऑर्डर में रखते हैं। सिपाही, खुदावंद की फौज जो है, फौजों का खुदावंद जो है वो अपनी फौजों को भेजता है कि जाओ ये चीज़ इधर है, ये चीज़ सीधी करो। और याद रखो कि खुदावंद बादशाह है और वो हुकूमत करता है। हालेलुया। असल में खुदावंद बादशाह है। जैसे एक मुल्क में हुकूमत जो है वो बादशाह होती है, हुकूमत का जोर चलता, लेकिन एक मुल्क में कोई ऐसा शहर या ऐसा कस्बा हो सकता है जिधर बदमाश लोग रहते हों, करप्ट लोग रहते हों, ड्रग डीलर रहते हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा मुल्क जो है वो उन्हीं का है, बल्कि जब जब लॉ, कानून जो है, हुकूमत जो है उनके खिलाफ खड़ी होती है तो वो एक दिन में उसका सफाया कर देती है। हालेलुया। लेकिन हुकूमत को एविडेंस चाहिए होते हैं, शहादतें चाहिए होती हैं ताकि वो केस लड़ सकें। ऐसे वो किसी को नहीं उठा सकते, उनके पास शहादत, एविडेंस होने चाहिए। आमीन। इसी तरह जो है वो रूहानी आलम काम करता है कि शैतान की हुकूमत दुनिया में मौजूद है, लेकिन अल्टीमेट जो हुकूमत है, बड़ी हुकूमत है जिसके अंडर सब कुछ है, वो खुदावंद है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। अल्टीमेट जो बादशाह है वो खुदावंद है, लेकिन शैतान की छोटी छोटी बादशाहें, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, और वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो हम पे असरअंदाज होती हैं, इंसानों पे असरअंदाज होती हैं, उन्हें करप्ट करती हैं, उनके माइंड्स को करप्ट करती हैं। लेकिन खुदावन अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाता जाता है और वो उन टेरिटरीज़ को साफ करता जाता है, और खुदावन हमारे अंदर भी अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाता जाता। आमीन। और एक वक्त हो सकता है हम बच्चे हों, लेकिन खुदा हमारी हदूद को बढ़ाता जाता है और हमें साफ करता जाता है और पाक करता जाता है। हालेलुया। इसलिए जिस्म का काम जैसे लिखा हुआ है, नापाकी है, शेवत परस्ती है, जादूगरी में किसी के खिलाफ बोलना, जादू टोना करना, उसका बुरा चाहना, नशा आवर चीज़ों को लेना, ये सारे तारीकी के काम हैं, इनकी माने जो हैं नेगेटिव काम हैं। लेकिन खुदावन की जो स्पिरिट्स हैं उसको हम खुदावन की हजूरी में से कैच करते हैं। हालेलुया। खुदा की स्पिरिट्स को, खुदावन के एंजल्स को जो है वो हम खुदा की हजूरी में से कैच करते हैं और वो हमारे साथ हो लेती हैं और वो हमारे साथ जो है वो रहती हैं। इस वजह से कोई भी चीज़ है जो आपको दुनिया में नज़र आती है उसके पीछे स्पिरिट मौजूद है। आप मुझे समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ जो आपको दुनिया में नज़र आती है उसके पीछे स्पिरिट मौजूद है। और खुदावन ने बताया है कि तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि रूहानी आलम में उन रूहानी फ़ौजों से है जो बुराई की हैं। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्पिरिट मौजूद होती है जिसकी वजह से वो सिचुएशन क्रिएट हुई होती है। लेकिन जब ही वो एंजल्स उस जगह को लेते हैं तो वो तारीकी को भागना होता है। ऐसे जैसे हमने बल्ब ऑन कर दिया तो तारीकी को ऑटोमेटिकली जाना होता,
لیکن جب ہی ہم نے بلب کو بند کر دیا تو وہ جگہ تاریک ہو جاتی ہے. ہلیلویا. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا اس کو تھامے رکھو. جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو تھامے رکھو. جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس کو تھامے رکھو. اس لیے جس چیز کی ہم پریکٹس نہیں کرتے ہم اس کو لوز کر دیتے ہیں. اگر ہم خدا کی حضوری میں نہیں جاتے تو ہم روشنی کو لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا, مجھے انگزائٹی آ رہی ہے, مجھے ڈپریشن آ رہا ہے, مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, مجھے وہ فیل ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم روشنی میں رہنا ہم نے بند کر دیا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے روشنی میں رہنا جو ہے وہ ہمیں روشن کرتا جاتا ہے, روشن کرتا جاتا ہے. آج ہم خداوند کے ان پھلوں میں سے ہم دیکھیں گے خداوند کا ایک پھل ہے تحمل. ہلیلویا. تحمل جس کا ترجمہ ہم صبر بھی کرتے ہیں, یا جس سے جو ریلیٹڈ چیز ہے وہ برداشت اور صبر بھی ہے اور تحمل ہے. ہلیلویا. یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. آج خداوند ہمیں تحمل دینے جا رہا ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہلیلویا. آج ہم خداوند کے اسپرٹ میں سے اس کو ریسیو کریں گے. اور یہ کلیسیا یہ ضرور جانے کہ جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اس کی پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے. یہ ہماری سیریسنس کو, سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی گاڑی لینی ہے, یا آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر سے ملتی ہے, یا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کتنے سی سی ہے, یا آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ کا ہی نہیں پتہ کہ اچھا میری فیملی کو یہ والی چاہیے, وہ والی چاہیے, یہ والی چاہیے. آپ نے اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ میں کدھر کھڑی کروں گا, کتنا پیٹرول لگے گا, کیا ہے کیا نہیں ہے. جو بھی چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں. ہلیلویا. اس لیے جس چیز کی کمی ہے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو حکمت کی کمی ہے تو آپ خداوند سے مانگیں اور وہ فیاضی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں حکمت بخشے گا. جس چیز کی ہمیں کمی ہوتی ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ خداوند یہ چیز میں تجھ سے لینا چاہتا ہوں, یہ چیز میرے اندر قائم ہو. میں ڈپریسڈ رہتا ہوں, مجھ میں یہ چیز آئے, یا میں غصے میں رہتا ہوں, مجھ میں یہ چیز آئے, یا مجھ پر برڈن رہتا ہے, مجھے تو لائٹ کر, مجھے اپنا اینجل دے یہ والا. ہلیلویا. تو جس طرح ایول اسپرٹ مل کے کام کرتی ہیں اسی طرح اینجلز بھی مل کے کام کرتے ہیں. ہلیلویا. اسی طرح اینجلز بھی مل کے کام کرتے ہیں. ایک اینجل دوسرے کو دعوت دیتا ہے, دوسرا تیسرے کو دعوت دیتا ہے, اور ایسے سارے مل کر کسی شخص کے لیے باعث برکت بنتے ہیں. اور جس قدر ہم خداوند کا کریکٹر چاہتے ہیں, جس قدر ہم خداوند کی اسپرٹ کو لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں خداوند سے, خداوند میں یہ چاہتا ہوں, یہ بننا چاہتا ہوں, تو اس قدر وہ اسپرٹس ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. ہلیلویا. لیکن اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم کہیں خداوند ہم یہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, لیکن ہم نے اس کے بارے میں سرچ نہیں کی, ہم نے اس کے بارے میں بھانپا نہیں ہے, جانا نہیں ہے, تو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ جب ہم واقف ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری آزادی شروع ہو جاتی ہے. ہلیلویا. جب ہم واقف ہو جاتے ہیں تو ہماری آزادی شروع ہو جاتی ہے. تو تحمل جو ہے وہ خداوند کا ہولی اسپرٹ کے ہمارے ساتھ آنے سے ایک پھل پیدا ہوتا ہے, اور اس کی حضوری میں رہنے سے ایک پھل یا ایک اسپرٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہنا شروع ہوتی ہے, جسے صبر کی اور تحمل کی اسپرٹ. ہلیلویا. تحمل کی, صبر کی اسپرٹ. اور اس کا الٹ جو ہوتا ہے وہ رشنگ ہوتی ہے, یا پینک ہونا ہوتا ہے, اور کسی بھی چیز کے بارے میں جلدی ہوتی ہے. خداوند جو ہے وہ رش کا خدا نہیں ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیں خداوند جلدی کا خدا نہیں ہے. خداوند رش میں نہیں کام کرتا.
रश वो लोगों का रश नहीं, बल्कि रश का मतलब इंग्लिश में रश को कहते हैं कि पैनिक होना या जल्दी जल्दी में काम करना, रशिंग। हालेलुया। क्या, कौन सा? हाइपर। हाँ, तो खुदावन जो है वो रश में काम नहीं करता, जल्दी जल्दी हाइपर होके काम नहीं करता। खुदावन तहम्मुल से भरा हुआ है। हालेलुया। कोई भी चीज खुदावन के कंट्रोल से निकली नहीं हुई जो हम उसने जल्दी जल्दी पकड़नी है, उसने कि वो मिस ना कर दे। हालेलुया। हमें जल्दी हो सकती है कि ये चीज मिस ना हो जाए, ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ये वाली चीज मिस ना हो जाए, वो वाली चीज मिस ना हो जाए। खुदावन तहम्मुल के साथ रहता है, खुदावन तहम्मुल में रहता है। हालेलुया। खुदावन तहम्मुल करता है क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में, और जो कुछ वो करना चाहता है वो होगा। खुदावन ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया, जो इवन एक दिन में भी बना सकता था, जो कि 1 घंटे में भी बना सकता था, लेकिन उसने प्रोसेस को पूरा किया। अपने साथ वाले से कहें प्रोसेस। अपने साथ वाले से कहें प्रोसेस। खुदावन हमारे अंदर अपने प्रोसेस को तहम्मुल के साथ पूरा करता। आपने देखा होगा कि अगर कोई पेड़ पे कोई पौधा कोई फल लगा हुआ है, उसका एक प्रोसेस होता है मुकम्मल होने का, बड़ा होने का, फिर पकने का प्रोसेस होता। और अगर वो पहले उतार लिया जाए तो वो कच्चा होता है, या बदमज़ा होता है, या अच्छा टेस्ट नहीं उसमें होता। उसको टेस्टफुल होने के लिए उसको पूरा टाइम देना होता है। आप मुझे समझ रहे हैं? उसको टेस्ट देने के लिए पूरा टाइम देना होता है, अदरवाइज वो बदमज़ा हो जाता है। इसी तरह जब हम खुदावन के साथ चलते हैं और खुदावन की ब्लेसिंग का इंतज़ार करते हैं, और उसके साथ खुदावन हमें बनाता है, तो हमें होली स्पिरिट जो है वो हमें तहम्मुल करना सिखाता है, ताकि हम वक्त से पहले गलत डिसीजंस ना ले लें। आमीन। होली स्पिरिट हमारी रहनुमाई करता है कि हम उस चीज़ को हासिल करें और सारे हम कामिल हो जाएं हर एरिया में, ताकि हमारे बरकतें जिन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं वो हम मिस ना कर दें। और याद रखें, शैतान हमारी बरकतों को हमें मिस कराना चाहता है, इस वजह से वो नापाकी के काम लाता है और हर तरह के बुरे काम, अदावत, झगड़ा और मुख्तलिफ चीज़ों में डालता है। और क्योंकि वो जानता है कि ये लोग जो हैं वो इनमें ये पोटेंशियल है, ये इनकी बरक़ात है, और उनकी बरक़ात के उल्ट जो है वो उनमें चीज़ें लेकर आता है। आप मुझे समझ रहे हैं? तो खुदावन का बंदा जो इब्राहिम था, खुदावन ने उससे कहा कि मैं तुझे औलाद अता करूँगा, और खुदावन ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे बेटा बख्शूँगा जो तेरा अपना वारिस होगा। लेकिन वो कह रहा था कि खुदावन अभी देर हो रही है, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, हम अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। लेकिन खुदावन तहम्मुल करके ठहरा हुआ था, और खुदावन ये तहम्मुल जो है वो अपने बंदा जो है वो इब्राहिम को भी देना चाहता था। और याद रखें कि तहम्मुल और ईमान जो है वो मिल के काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिट्स मिल के आपस में काम करती हैं, तो तहम्मुल जो है वो ईमान के साथ मिलकर काम करते हैं। हालेलुया। जब हमारा ईमान होता है कि खुदावन हमारे लिए ग्रेट करेगा, तो फिर हमारे अंदर तहम्मुल, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारा ईमान हो लेकिन हमारे अंदर तहम्मुल ना हो। जी, हमारा ईमान है कि खुदावन ये करेगा, लेकिन हर अगले दिन हमें कहें खुदावन पास सब, खुदावन क्यों नहीं कर रहा, या हम खुद को कहें कि खुदावन क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं। हमारा ईमान है खुदावन करेगा, लेकिन खुदा क्यों नहीं कर रहा। तो ईमान तो है लेकिन तहम्मुल नहीं है, सब्र नहीं है। हालेलुया। इसलिए खुदावन जब हमें कामिल करता है तो हर एरिया में हमें कामिल करता है। हालेलुया।
ہر ایک چھوٹے چھوٹے ایریا میں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کون سا کمرہ تاریک ہے, اس کمرے کو روشن ہونا ہے. وہ جانتا ہے کہ کہاں پر تاریکی ہے اور اس کو میں نے روشنی میں چینج کرنا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ ایک شخص رش میں ہے, یہ شخص پینک ہے, یہ جلد کرنے والا بندہ ہے, اس کو جو ہے وہ مجھے ہولی اسپرٹ کا یہ والا پھل دینا ہے جس کا نام تحمل ہے, صبر ہے. ہلیلویا. تو ابراہیم جو تھا وہ اور اس کی بیوی نے بھی جلدی کی اور ایک ڈیسیجن انہوں نے لے لیا. آپ جانتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہوئے بھی غلط ڈیسیجن لے سکتے ہیں درمیان میں, اور وہ انتظار کر رہے تھے اور ان کا آئیڈیا آیا ایک دم سے کہ, اور وہ بے ایمانی کا آئیڈیا کہ سارا کہتی ہے کہ تو جو ہے وہ ہماری لونڈی سے جو ہے وہ اولاد پیدا کر, کیونکہ میں تو بوڑھی ہوں. اور وہ لکھا ہوا ہے کہ سارا بھانج تھی, اور اس نے کہا کہ ہماری لونڈی سے جو ہے وہ تو اولاد پیدا کر. لیکن خدا جو ہے وہ ہمارے لیے مکمل بلیسنگ رکھتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا. ہاللیلویا. ہماری برکت یاد رکھیں کلیسیا, ہماری برکت, ہماری اونچائی ان وعدوں کے ساتھ جڑی ہے جو خداوند ہمارے واسطے پورا کرے گا. اسماعیل جو ہے وہ خدا نے اس کو برکت دی, لیکن خداوند نے اس کے وسیلے سے اپنا جلال اس کی زندگی میں اور پوری دنیا میں ظاہر نہیں کرنا تھا, کیونکہ خداوند نے کہا کہ اسحاق کے وسیلے میں ساری دنیا کو برکت دوں گا. لیکن ابراہیم کہتا ہے کہ خداوند یہ لڑکا جو اسماعیل ہے یہی بس تیرے حضور میں رہے, اسی کو تو برکت دے, تو میرے لیے یہی کافی ہے. لیکن تحمل اور صبر جو ہے وہ ہمیں بہتر اور ہائر چیزوں کی جانب لے کر جاتا ہے. ہاللیلویا. جب آپ چھوٹی چیز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے, کیونکہ آپ جانتی ہو کہ میری کالنگ خداوند نے بڑی رکھی ہے, میری بلاہٹ, میری برکت جو ہے وہ اس نے یہ رکھی ہے کہ ساری قوموں کو برکت دے گا. لیکن جو جسم کے کام ہیں وہ ہماری برکتوں کو شرنک کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. یاد رکھیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, جسم کے کام جو ہیں وہ ہماری برکتوں کو چھوٹا کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. لیکن جس قدر خدا ہمیں ہر ایک ایریا میں آزاد کرتا جاتا ہے, آزاد کرتا جاتا ہے, آزاد کرتا جاتا ہے, خداوند میک شور کرتا جاتا ہے کہ ان کو جو میں نے بلیسنگ ان کے لیے بولی ہے وہ میں ان کے لیے ضرور دوں گا. ہاللیلویا. میں نے کہا اس کلام کے سبب سے آپ اپنی پوری بلیسنگ حاصل کریں گے یسوع مسیح کے نام سے. کوئی بلیسنگ پیچھے نہیں رہے گی یسوع مسیح کے نام سے. خدا کے وعدے جو آپ کی زندگی میں ہیں وہ سب کے سب پورے ہو کر رہیں گے یسوع مسیح کے نام سے. تو ابراہیم جو ہے وہ اس نے ہاجرہ کو لیا اور اس سے ان کا بیٹا پیدا ہوا. لیکن خداوند پھر اس کے پاس آیا اور پھر اس نے کہتا ہے کہ ڈونٹ کمپرومائز فار لیسر تھنگ. چھوٹی چیزوں کے لیے کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو. میرے پلان ابھی بھی وہی ہیں تمہارے لیے اور وہ بڑے ہیں, اور خداوند انہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ یہ بڑے کام میں آپ کے وسیلہ سے کروں گا. ہاللیلویا. خدا آج ہمیں بتا رہا اور سکھا رہا ہے کہ اپنی نظریں جو ہیں وہ بڑی چیزوں کی طرف لگائیں جن کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے, اور چھوٹی چیزوں سے نکلیں اور بڑی چیزوں کی طرف موو کریں یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اور خدا جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ ایمان جو ہے وہ اور صبر مل کے کام کرتے ہیں, اور خدا اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے پھر اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں تجھے بلیس کروں گا, میں تجھے بیٹا دوں گا جس کے ساتھ میں عہد باندھوں گا. تو ایک چیزیں ہوتی ہیں جو جسمانی ہوتی ہیں,
ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو عہد کی چیز ہوتی ہے. ہاللیلویا. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ آج کا کلام آپ کو یاد رہے، آپ کی ساری زندگی میں وہ بہت ہیلپ فل ہوگا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نیچرلی حاصل کر لیتے ہیں، نیچرل چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. اسماعیل ایک نیچرل چیز تھی، لیکن اسحاق جو تھا وہ عہد کا فرزند تھا. اس کے اوپر گریس تھا، اس کے اوپر مسا، اس کے اوپر بلیسنگ تھی، اس کے ساتھ وعدہ تھا. تو کچھ چیزیں ہماری زندگی میں نیچرلی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ نیچرل چیز ہوگی، یہ والی نیچرل ہوگی، یہ نیچرل ہوگی. لیکن کچھ چیزیں جو خداوند نے ہمارے لیے خاص رکھی ہوتی ہیں وہ عہد کی چیزیں ہیں. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور روحانی آدمی روحانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے. وہ ہر ایک چیز میں روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خداوند کی کیا مرضی ہے، خداوند کدھر ہے، اس کا عہد کدھر ہے. ہاللیلویا. اور جسمانی آدمی جسمانی چیزوں میں خوش ہوتا رہتا ہے، لیکن جو خداوند کے لوگ ہیں وہ خداوند کی عہد کی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی عہد کی چیز کدھر ہے. وہ چیز کدھر ہے جہاں پر عہد چھپا ہوا ہے. کووننٹ والی چیز کدھر ہے جس میں خداوند نے عہد کیا، جو اس کی بلیسنگ کا عہد ہے. ہاللیلویا. آج سے آپ عہد کی چیزوں کو ڈھونڈیں گے یسوع مسیح کے نام سے. میں نے کہا ہے عہد کی چیزوں کو ڈھونڈیں گے یسوع مسیح کے نام سے. اپنے سارے ایریاز میں آپ عہد کی چیزوں کو ڈھونڈیں گے. خداوند نے میرے ساتھ کیا عہد کیا ہے اور وہ عہد کی چیز کدھر ہے. تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کے جو پھل ہیں، ہولی اسپرٹ کے آنے کے وسیلہ سے جو پھل ہیں، وہ عہد کی چیزوں کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، کیونکہ نیچرل چیزیں چلتی جاتی ہیں. نیچرلی سارے بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز پیدا ہو رہے ہیں. ایک نیچر کی چیز جو خدا نے آدم کو برکت دی، لیکن خدا نے آدم کے ساتھ عہد نہیں باندھا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ خداوند نے آدم کو برکت دی. خداوند نے بعد میں وہ برکت ابھی تک ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ابھی تک اس برکت سے ہم بلیس ہو رہے ہیں، دنیا میں بچے پیدا ہو رہے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں خدا کا عہد شامل ہوتا ہے، جو عہد کی چیزیں ہیں. اور خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے، اپنے برگزیدوں سے عہد باندھتا ہے. ہاللیلویا. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور پائیں گے. ہاللیلویا. انتظار کی جو ہے وہ اسپرٹ ہے، اور رش کی بھی ایک اسپرٹ ہے. ویٹ کرنے کی اسپرٹ ہے. جب ویٹ کرنا مشکل نہیں لگتا، جب ویٹ کرنے کی بجائے آپ ہاتھ پیر مارنا بھی بند کر دیتے ہیں. جیسے ابراہیم ایک ٹائم پہ اور سارا جو تھی ایک ٹائم پہ کہہ رہی تھی کہ اب بہت لیٹ ہو گیا ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں گی، تو یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو. خداوند اپنے لوگوں کو سٹل کرنا چاہتا. خداوند اپنے لوگوں کو مکمل اطمینان دینا چاہتا کہ وہ رش میں نہ ہو، کہ ہولی اسپرٹ مکمل طور پر ان میں صلاحیت کر جائے، وہ تحمل سے بھرے ہوئے ہوں، وہ ایمان سے بھرے ہوئے ہوں، وہ سیلف کنٹرول سے بھرے ہوئے ہوں، ان کا خود پہ کنٹرول ہو، اپنے تھاٹس پہ کنٹرول ہو، اور تحمل کر کے ٹھہرے ہوں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ جو سارے پھل ہیں، کلام ہمیں بتاتا ہے کہ روح کا پھل جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو محبت ہے. اور اس کے اندر جو ہیں وہ مختلف پھل ہیں. روح کا پھل جو ہے وہ ایک ہی ہے، محبت، لیکن اس کے اندر پھل ہیں، بہت سی اچھائیاں اس کے اندر ہیں. اور یہ پھل جو ہے وہ
محبت جو ہے ہم خداوند سے رکھتے ہیں، اور اس کی محبت میں ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کی محبت میں ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں، اس کی محبت میں ہم اسے پیار کرتے ہیں، اس کی محبت میں ہم صبر کرتے ہیں. ہاللیلویا. اس کی محبت میں ہم ہر چیز سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. ہر ایک کام جو ہے وہ ہم خداوند کے ساتھ محبت میں کرتے ہیں. خوشی، اطمینان، ہمارے اندر اطمینان بھی خدا کی محبت کا پھل ہوتا. تحمل، مہربانی کرنا، نیکی کرنا، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں ہولی اسپرٹ کے ہمارے اندر رہنے سے جسے خداوند مکمل کرتا جاتا ہے، پکاتا جاتا ہے ہمیں. ہاللیلویا. یہ اینجلز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، ہمیں مکمل کرتے جاتے ہیں ہر ایک سچویشن میں. اس لیے کلیسیا یاد رکھیں کہ اپنے تھاٹس کو ایسے ہی نہ جانے دیں، اپنے کسی تھاٹ کو ایسے نہ جانے دیں، بلکہ دیکھیں کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے. جیسے آپ کلام میں دیکھتے ہیں کہ پطرس کے ذہن میں تھاٹ آیا اور اس نے کہا کہ خداوند نہیں، تو نہیں مرے گا، تجھے کوئی مارے گا نہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں شیطان دور ہو. تو خداوند جانتا ہے کہ یہ تھاٹ جو ہے وہ کدھر سے آ رہا ہے اور اس کو میں نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا. تو یہ ہولی اسپرٹ کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس لیول کی ہے اور اس کو کب دبانا ہے، کب اس کو ریموو کرنا ہے. اور کئی بار ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم بری چیزوں کے ساتھ، برے تھاٹس کے ساتھ ایزیلی چلتے جائیں اور ہمیں کہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو ایسے تھاٹ ہی تھا. لیکن ہم نے اس اسپرٹ کو ڈانٹا نہیں ہے، اس لیے وہ اسپرٹ پھر آئے گی، وہ تھاٹ پھر آئے گا جب تک ہم اس کو ڈانٹے نہ. آمین. جب تک ہم اس کو ڈانٹے نہ. آپ کو شیطان پر کبھی رحم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قابل ترس اور قابل رحم نہیں ہے. وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے. اس پر کبھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تھاٹ اس کی طرف سے آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، تھاٹ آیا ہے، اس نے ایسے کیا. ہر ایک تھاٹ کو کلام بتاتا ہے کہ ہمیں اور سنجیدگی اور سینسٹیوٹی حاصل کرتے جانا ہے تاکہ ایک ایک چھوٹی چھوٹے تھاٹ کو ہم دیکھ سکیں. یہ جھگڑے کا تھاٹ ہے، یہ ناپاکی کا تھاٹ ہے، یہ بت پرستی. اور بت پرستی ضروری نہیں کہ کوئی بت آپ نے گھر پہ رکھا ہو. ہر وہ چیز بت ہے جو خدا کی جگہ لے رہی ہے. آج بھی جو لوگ چرچ میں موجود نہیں ہیں ان کے بت کچھ اور ہیں. ان کے بت جو ان کے مہمان ہو سکتے ہیں، ان کے بت جو ہے وہ ان کا کمفرٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کمفرٹ میں رہنا چاہتے ہیں. ان کے بت جو ہیں وہ اور چیزیں ہو سکتی ہیں جن پر ان کا انحصار ہے، جن پر وہ آنکھیں لگائے ہوئے ہیں. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ جادوگری، عداوت، جھگڑا، یہ سارے غصہ، تفرقے، حسد، یہ سارے ایول اسپرٹس ہیں. اور اس کے بدلے میں خداوند جو ہے وہ ہمیں ہولی اسپرٹ کی اسپرٹس دیتا ہے. ہاللیلویا. آج خداوند آپ کو گریس بخشے کہ ہر ایک اسپرٹ کے لیے سینسٹیو ہو جائیں یسوع مسیح کے نام سے. جو بھی تھاٹ آتا ہے اس کو آپ یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹنے والے ہوں اور دور کرنے والے ہوں. یسوع مسیح یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پطرس نہیں، ایسا نہیں ہے، تجھے جو ہے وہ تجھے نہیں پتا. یا اس کو سافٹ آنسر خداوند یسوع مسیح دے سکتا تھا پطرس کو. لیکن یسوع مسیح جانتا تھا کہ میں نے شیطان کو سافٹ آنسر نہیں دینا کیونکہ پیچھے شیطان بول رہا. آپ جانتے ہو ہمیں ہارڈ آنسرز دینے ہوتے ہیں، ہمیں ہارڈ رسپانس گناہ کو دینے ہوتے ہیں. ہم گناہ کو سافٹ رسپانس نہیں دے سکتے. آپ مجھے سمجھ رہے ہو؟ گناہ کو، بدی کو، چیزوں کو سافٹ رسپانس نہیں دے سکتے ہم.
सॉफ्ट रिस्पॉन्स से मुराद है हम उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, हम उसके साथ ओके बोल रहे हैं। इसीलिए खुदावंद का कलाम बताता है कि बच्चे की उस रात पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, और छड़ी से उसकी तरबियत कर। उसके साथ हाथ नहीं मिलाना लेना होता, सॉफ्ट उसे कॉर्नर नहीं देना होता, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर देना होता कि अच्छा बच्चा है बड़ा हो जाएगा। नहीं, आपको उसको उसी वक्त सीधा करना है, उसी वक्त बताना है कि शैतान जो इजीली उसको ऑपरेट कर रहा है, आप जब तक बताएंगे नहीं उसको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। या आपने किसी बहन भाई को अपने अज़दवाज में या किसी भी शख्स को आपने उसी वक्त तंबीह करनी होती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बजाय इसके बाद में बढ़े, इसको अभी और इसी वक्त दूर होना। और यीशु मसीह ने इमीडिएटली जो है वो उस शैतान को जो है वो जो पतरस के दिल में जहन में बातें डाला था उसको दूर किया। हालेलुया। जब ही हम शैतान को दूर करते हैं, एक स्पिरिट जो है दूसरी, क्योंकि लाइट को आना होता है, कोई भी चीज़ बगैर रोशनी और तारीकी के दरमियान में कुछ भी नहीं है, रोशनी को आना होगा। और जब ही हम उसको रिमूव करते हैं तो रोशनी आती है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ आज से खुदावंद का तहम्मुल आपको घेर ले यीशु मसीह के नाम से। आपका खुदावंद कभी लेट नहीं हुआ, आप भी कभी लेट नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके खुदावंद को कभी देर नहीं हुई, आपका खुदावंद पैनिक नहीं है, आपका खुदावंद जो है वो तहम्मुल से भरा हुआ है। आपकी बरकत जो है वो कोई छीन नहीं सकता। खुदावंद कहता है कि ये मेरे लोग हैं, इनको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। आपकी ब्लेसिंग को कोई छीन नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। जो खुदावंद ने आपके लिए रखा है उसे कोई, मैंने कहा, छीन नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। आप उसको लूज नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदावंद जिसने आपको बुलाया है, आपके बुलाने वाला कामिल है और पाक है, वो आपको उस जगह तक पहुंचाएगा जो उसने आपके वास्ते रखी है। कोई उसको आपसे जुदा नहीं कर सकता। इसलिए वो सारी नबूतों को याद रखें जो खुदावंद ने आज से सालों पहले भी, बचपन में भी, 10 साल पहले, 20 साल पहले भी आपसे की है, वो अभी भी मौजूद है और खुदावंद वैसा करेगा। लेकिन होली स्पिरिट जो है वो अपना काम कर रहा है ताकि हमें कामिल करे, हमें मुकम्मल करे, हमारे ईमान को पूरा करे, हमें तहम्मुल दे, ताकि हम शैतान की बात में लग के जो है वो उस ब्लेसिंग को लूज ना करें जो खुदावंद ने हमारे वास्ते रखी है। हालेलुया। आप जानते हैं कि खुदावंद ने दाऊद को कहा था कि तू मेरा घर बनाएगा, लेकिन फिर खुदावंद ने कहा था कि नहीं, तू नहीं बनाएगा। और क्या वजह थी? गुनाह। खुदावंद ने कहा था कि तेरे हाथ जो हैं वो खून आलूदा हैं, तूने कत्ल किया, इस वजह से तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा जो है वो बनाएगा। गुनाह जो है वो हमारी ब्लेसिंग हमसे छीन लेता। हालांकि खुदा के घर को बनाने के लिए जो दिल में ख्याल आया था वो दाऊद का था। दाऊद ने कहा कि खुदावंद, हम महलों में रहते हैं और खुदावंद का जो संदूक है वो उधर बियाबान में पड़ा हुआ, तो खुदावंद के लिए घर होना चाहिए। ये थॉट खुदावंद ने उसके अंदर डाला, लेकिन वो उस थॉट को पूरा नहीं कर सका। क्यों? बदी की वजह से। आप मुझे समझ रहे हैं? बदी की वजह से। किसी भी किस्म की बदी, हसद, गुस्सा, तफरीका रिमूव हो यीशु मसीह के नाम से, ताकि खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी में पूरे तौर पर जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी किसी भी वक्त शैतान को ऐसे ना जाने दें। बेशक आप अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और कोई भी थॉट आपको हिट करता है, शायद वो हसद का हो, शायद वो गुस्से का हो, शायद वो तो फिरके का हो, खा वो जुदाई का हो। किसी भी किस्म का थॉट जो है उसको वर्क ना करने दें।
بلکہ خداوند کی محبت، کامل محبت آپ کو گھیرے رکھے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. خداوند کے بچے جو ہیں وہ اپنے بھائیوں سے حسد نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا باپ ان کے لیے سب کچھ ہے. ان کا باپ ان کی برکت ہے، ان کی میراث ہے. ہر ایک بچے کے لیے خداوند نے علیحدہ سے میراث رکھی ہوئی ہے. ہمیں اپنے بھائیوں کی میراث پہ جو ہے وہ حسد نہیں کرنا. ہاللیلویہ. ہمیں اپنے بھائیوں کی میراث پہ حسد نہیں کرنا، نہ جھگڑا کرنا، بلکہ ہمیں بلیسنگ ہی بولنی ہے ہمیشہ، تاکہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہمیں بڑھتا چلا جائے، خدا کا کردار ہمیں بڑھتا چلا جائے. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ ہولی اسپرٹ کو موقع دے آج سے کہ وہ مکمل طور پر ہمیں صاف کرے اور خدا کے سامنے پاک کر کے کھڑا کرے. جیسے آج کل تھانوں میں آپ جائیں نا، آپ کا شناختی کارڈ وہ لگائیں تو سارا ریکارڈ آ جاتا ہے آپ کا. آپ پہ اس وقت یہ پرچہ ہوا تھا، اس وقت یہ تھا، آپ کا کریکٹر کیسا ہے، آپ کون ہو، کیا ہو. اسی طرح خداوند جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ ہمارا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیکھتا ہے کہ یہ تحمل سے بھرے ہوئے ہیں، یہ محبت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ پاک ہیں، یہ خداوند کے پیار سے بھرے ہوئے ہیں، یہ خداوند کے کام کی بڑھوتی چاہتے ہیں. ہاللیلویہ. تو جو تھانے والے ہیں یا پولیس ہے یا لا انفورسمنٹ ہے، وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کا کریکٹر بہت اچھا، اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی ریپر درج نہیں ہے، اس کا کردار بہت اچھا. اسی طرح خداوند جب ہمارے اندر ہولی اسپرٹ کو دیکھتا ہے اور ان پھلوں کو لگا ہوا دیکھتا ہے، تو اسی لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تجھ پر آفت نہ آئے گی. ہاللیلویہ. تجھ پر آفت نہ آئے گی، کیونکہ خداوند نے آپ کو ریڈی کیا ہے ان چیزوں کے لیے، ان کاموں کے لیے، تاکہ آپ شیطان کی سیڑھی کو ان اینجلز کی وسیلہ سے کچل سکیں. یاد رکھیں، خداوند کے بغیر ہم چیزوں کو کچل نہیں سکتے، اس کے کردار کے بغیر ہم کچل نہیں سکتے. ایون خداوند روحانی جنگ کے بارے میں جب ہم بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ہتھیار جو ہیں وہ راست بازی، ایمان ہے، نجات ہے، صلح ہے. یہ تمہارے ہتھیار ہیں، اور یہ سارے روح کے پھل ہیں جو آپ کے ہتھیار ہیں. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنی خدمت سے جو ہے وہ شیطان کو کچل نہیں سکتے، بلکہ ان ہتھیاروں سے کچلتے ہیں جو خداوند نے ہمیں بخشے ہوئے، اس کردار سے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. خداوند آپ کو اپنے زور میں استعمال کرے گا، اور آج کے کلام کے سبب سے تحمل جو ہے وہ پھل آپ کے اندر قائم ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے. پینک رش جاتا رہے یسوع مسیح کے نام سے. انسرٹینٹی جاتی رہے یسوع مسیح کے نام سے. شک دور ہو یسوع مسیح کے نام سے. ایمان بھرا جائے یسوع مسیح کے نام سے. عداوت حسد دور ہو یسوع مسیح کے نام سے. آپ خداوند کے ہیں، آپ کو خداوند کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. کلام میں لکھے آپ وقت پر پھلیں گے، آپ وقت پر پھلیں گے یسوع مسیح کے نام سے. آپ کا پتا کبھی مرجھائے گا نہیں، آپ وقت پر پھل دیں گے یسوع مسیح کے نام سے. آج خداوند کے تحمل کو تھام لیں، اس کے ایمان کو، کہ میں خداوند کے تحمل کو لیتا ہوں، اس کے صبر کو لیتا ہوں، اور خداوند کے ساتھ رہتا ہوں. ہاللیلویہ. ہمارے لیے صرف یہی کافی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں. ہاللیلویہ. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے. یہ انف ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ ہماری بلیسنگ مسیح ہے جو ہمارے ساتھ ہے.
اور مسیح کو مسیح جانتا ہے وہ ہماری زندگی میں کیا کرے گا, اور وہ اچھائی ہی کرے گا یسوع کے نام سے. آئے دعا کرتے, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, میں آپ کے لیے بلیسنگ بولوں گا. اے میرے خداوند تیرا شکر ہو, تیرا کلام جو سچا اور تازہ ہے باپ. یہ کلیسیا جو تیری ہے, جو تیرے نام سے کہلاتی ہے باپ, جو تیرے لوگ ہیں باپ, جنہیں تو نے اونچائیوں کے لیے بلایا, جنہیں تو نے کہا کہ مانگو اور میں تمہیں زمین کی انتہا دوں گا باپ. باپ یہ تیرے لوگ ہیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. آج جو تو نے انہیں سکھایا ہے, صبر کو ان کے اندر بلڈ کر دیا ہے باپ. ہولی اسپرٹ ذرا صبر, تیری روشنی ان کے اندر بلڈ ہو جائے. پینک رش جاتا رہے یسوع مسیح کے نام سے. میں نے کہا پینک اور رش جاتا رہے یسوع مسیح کے نام سے. یہ پورے دل و جان سے تیری محنت کرتے رہیں, تیرے کھیت میں کام کرتے رہیں, اور یہ جانتے رہیں کہ اجر تو دے گا باپ. یہ خود کو ہر روز صاف کرتے رہیں. ان کے تھاٹس پر, ان کے ذہنوں پر پہرا بیٹھا. میں نے کہا ان کے ذہنوں پر خداوند تیرا پہرا آئے یسوع کے نام سے. ہر ایک تھاٹ کو باپ سوچنے والے ہوں, اس پر دھیان لگانے والے ہوں کہ وہ کس طرف سے ہے, کس اور سے ہے باپ. ان کے خیالات روحانی ہو جائیں, ان کے خیالات پاک ہو جائیں, ان کے خیالات ہولی اسپرٹ کے پھلوں سے بھرے ہوئے ہوں یسوع مسیح کے نام سے. میں تیرا شکر کرتا ہوں, سارا جلال تجھے ملے. مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین, آمین, آمین.